أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ تم جان و مال کی آزمائش میں ضرور ڈالے جاؤ گے، اور تمہیں ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی نیز مشرکین سے بہت کچھ اذیت دہ باتیں سننا پڑے گی، لیکن تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی پر قائم رہے تو یہ بڑے عزم و ہمت کی بات ہوگی۔ سورہ آل عمران کی 186 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے۔ پچھلی چند آیتوں پہلے یہ آیت گزر رہی تھی جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے جو سازشیں کی تھی اور جو مکر اور فریب اور جو شرارتیں ان کی تھی اس کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایک بدبخت یہودی نے یہ کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہہ کر آیت میں یہ بات آئی تھی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب ان کے کان میں یہ بات پڑی تو برداشت نہیں ہو سکا اور ایک تماچا انہوں نے اس یہودی کو مار دیا۔ تماچا کھانے کے بعد وہ دربار رسالت میں حاضر ہو گیا اور آ کر شکایت کر دی کہ صدیق اکبر نے مجھے مارا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، شاید یہ کام صدیق اکبر کا نہیں عمر کا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناحق کسی کی بات سن نہیں سکتے تھے اور برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہیں پر فیصلہ کر دیتے تھے۔ تو پھر سے اس نے کہا نہیں، یہ صدیق اکبر نے ہی مجھے مارا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو وہ انہوں نے کہا، اقرار کیا اس بات کا کہ ہاں میں نے اس کو مارا ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اور ماروں۔ اس پر وہ یہودی سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت نے ایسی بات کہی ہے، اس لیے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے مارا۔ تو صاف مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسی بات بالکل نہیں کہی۔ تو اس پر صدیق اکبر سے گواہ مانگا گیا اور کہا گیا کہ گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ قریب تھا کہ بدلہ دلا دیا جاتا یہودی کو اس کے تھپڑ کا، حضرت ابوبکر صدیق کو تھپڑ مار کر۔ یہ آیتیں نازل ہوئی اس سے پہلے کہ چند آیتوں پہلے جو آیت ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک فقیر ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں، یہ ہم ابھی لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں تسلی دی گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم یہ مت سمجھو کہ اسلام کو تم نے جو قبول کیا ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ تم اس پر سے گزر جاؤ گے، بلکہ تم ضرور آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ جانوں اور مالوں کی آزمائشوں سے تم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ایسا بھی ہوگا کہ اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے اور یہودیوں میں سے تمہیں ایسی اذیت اور تکلیف دینے والی باتیں تمہارے سامنے کریں گے، دل آزار باتیں تم کو وہ بھی سہنا اور سننا پڑے گا۔ یہ صبر کی تلقین کی گئی اس میں اور تسلی دی گئی مسلمانوں کے کہ ایسی حرکتیں وہ لوگ تم کو اکسانے کے لیے، تمہارا وقت خراب کرنے کے لیے کرتے رہیں گے، دل آزار باتیں کرتے رہیں گے، لیکن تم اس پر صبر سے کام لے لینا، اس کو برداشت کر لینا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن تم نے اگر صبر سے کام لیا اور تقوی پر قائم رہے تو یہ بڑے عزم اور ہمت کی بات ہوگی، یعنی ان سے الجھنا نہیں، وہ تو کرتے ہی رہیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں الجھا دیں،
تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کرو ایسے موقعوں پر۔ تو یہ بڑے عزم اور ہمت اور حوصلے کے کام ہیں۔ یہ تسلی دے دی گئی اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات ان بدبختوں کی سنی تھی، اس کے جواب میں انہوں نے تھپڑ مارا تھا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نازل کر کے بتلا دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے عہد لیا تھا کہ تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، مگر انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر فروخت کر دیا، تو کیا ہی بری قیمت ہے جسے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں یہودیوں کی ان چال بازیوں اور جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیما کیے تھے انہوں نے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نازل کریں گے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ ہم نے توریت میں جو احکامات نازل کیے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا دینا اور دنیاوی اغراض اس میں پوشیدہ نہیں رکھنا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی حقیر دنیا کی مفادات کی خاطر انہوں نے اس کو ان احکامات کو پس پوش ڈال دیا، چھپا دیا اور بدل دیا اس کو، صرف اس کی وجہ سے کہ ان کو دنیا کے کچھ مفادات چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت برا کام انہوں نے کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے سخت وعید بتائی گئی ہے۔ گویا کہ اس میں اہل علم کو تلقین اور تنبیہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی احکامات، جو کچھ بھی علم نافع اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، وہ لوگوں کی عقائد اور ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کو لوگوں تک ضرور پہنچا دینا، اس کو چھپانا نہیں، اس کو بدلنا نہیں۔ یہ حکم دیا گیا ہے سارے اہل علم کو۔ اس کو چھپا دینا بہت بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا، یعنی حق جو آیا ہے اللہ کے پاس سے، جو احکامات آئے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس کو اگر چھپایا جائے گا تو تمہیں جو ہے قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا تمہارا۔ اس کے بعد کی آیت میں اور ایک ان کا جرم کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اپنے ان کرتوتوں پر نازاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر ان کی تعریف کی جائے، انہیں تم عذاب سے محفوظ نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک جرم وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے، اس میں ان کی جو ہے اس جرم کو اللہ تعالیٰ کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ صرف ان کاموں پر خوش نہیں ہوتے تھے جو انہوں نے کیے ہیں، بلکہ ان کاموں پر بھی جو ہے وہ خوش ہونا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو جو ہے ان کاموں کی فہرست میں بھی ان کا نام شامل کر دیں جو انہوں نے نہیں کیے ہیں، یعنی اس میں بھی ان کا نام ظاہر ہو جائے اور یہ کہا جائے گا کہ یہ کام بھی انہوں نے کیے ہیں۔ کام نہیں کرتے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ہے کام بھی انہی کے کھاتے میں آ جائے۔ یہ دونوں آیتوں کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اگر سمجھا جائے تو اس میں یہ بات ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا علم دیا تھا توریت کے ذریعے سے، اور کہا گیا تھا کہ وہ علم کو پہنچا دینا لوگوں تک، لیکن وہ کتمان علم، کتمان حق کے مجرم ہوئے، حق کو چھپانے کے مجرم ہوئے، اور پھر ان کتابوں میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، بدل ڈالا۔ اس کے بعد بھی وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے کیا اچھے کام کیے ہیں۔ ایسا ہی آج باطل گروہ ہیں بہت سے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور لوگوں کو غلط راستہ دکھانے کے، غلط رہنمائی کرتے ہیں، اور آیتوں کی جو ہے معنوی تحریف کرتے ہیں، قرآنی آیتوں کی ایک کا ایک مطلب بیان کر دیتے ہیں، ایک کی ایک تفسیر اس کی بیان کر دیتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اہل حق ہیں اور ہمارے کارناموں کی تعریف کی جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، اور اس قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے کہ جو کوئی
ایسا کرے گا یعنی حق کو جو چھپائے گا اور جو اس قسم کی حرکتیں کرے گا تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے اور یہ حرام ہے کہا گیا ہے، لیکن اس صورت میں ہے جب دنیاوی مفادات اس میں پوشیدہ ہو۔ مثلا یہ کہ کوئی کسی کو مسئلہ بتانا ہو تو مسئلے کے اعتبار سے جو ہے جو صحیح اور درست بات ہے، احکام اس کے سامنے ظاہر کر دے۔ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگلے والے کو اگر میں یہ مسئلہ بتا دوں گا، یہ حکم بتا دوں گا تو اس کے مفادات پر ضرب لگے گی، اس کی وجہ سے جو وہ میرا خیال کرتا ہے، مجھ کو کچھ دیتا لیتا ہے، وہ روک دے گا، یہ سوچ کر وہ حکم نہیں بتلاتا ہے، اس خطرے کی خاطر جو ہے اس کو روک لیتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا حق کو، تو یہ وہی مجرم ہوگا جو یہودیوں والا کام ہے۔ یہودی جو کیا کرتے تھے کہ اپنی ذاتی مفاد کے خاطر، اغراض کو پورا کرنے کی خاطر کچھ احکامات کو روک لیتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ کوئی اگر اس قسم کی حرکت کرتا، کوئی بھی مسئلہ ہونی چاہیے، چاہے میراث کا معاملہ ہو، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے اور کوئی اس قسم کی حرکتیں ہوں، فحش اور بیہودہ کاموں پر روک لگانے کی بات ہو۔ بعض وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کو بولیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، یعنی ان کے جو ہے کچھ احسانات رہتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ سوچ کر اس کے بارے میں اظہار نہیں کرنا، یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ جو بھی حق ہے، جو حکم ہے، اس کو ظاہر کر دینا، چاہے اس کے مفادات پر ضرب لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہو یا نقصان ہوتا ہو، اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا۔ ورنہ اگر کوئی شریعت اور دینی مصلحت کے تحت کسی حکم کو جو ہے عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ اس کو حضرت امام بخاری نے ایک الگ باب نے احادیث کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، کچھ ایسے احادیث کو لے کر کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں کسی حکم کو عام کر دینے کی وجہ سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے اور اس سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، حالانکہ وہ حق ہوتا ہے، اس کو روکا جانا چاہیے اور روک دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے مسئلوں کو روکنے کے لیے حضرت امام بخاری نے ایک باب جو ہے بنایا ہے کچھ احادیث کے حوالے سے۔ اس میں مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہے یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو وہ فوراً اٹھ کر تیزی کے ساتھ باہر نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو فوراً انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ خبردار کبھی بھی جو ہے لوگوں کے سے ایسی بات نہیں کہنا، ایسا اگر کہو گے تو لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے۔ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کلمہ اگر لوگوں کے سامنے جو ہے کہہ دیا جائے گا تو وہ پہلے ہی سے عمل سے دور ہیں اور مزید عمل سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی مقدس کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، اونچا کلمہ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس کو صرف ایسے ہی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس سے جو ہے جنت میں داخلے کا کوئی گارنٹی اس کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس کے معنی مطلب اور مفہوم سمجھنا ہے اور اس کا مقصد سمجھنا ہے اور اس میں جو ہے کیا تقاضے کیے گئے ہیں وہ سمجھنا ہے۔ بہت بڑے تقاضے ہیں اس میں۔ کوئی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ہزاروں قسم کی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں، کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا کلمہ ہے کہہ دیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اگر ایسا ہی ہو جاتا تو پھر تو سب کے سب کہہ دے سکتے ہیں، ساری دنیا کلمہ پڑھ دے گی اور کہے گی کہ چلو ہم کو بھی جنت میں داخل کرا دو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ تمام معبودان باطل کی جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے اس میں، کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہوں سوائے اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت، توحید کی بات، اس کو تسلیم کرنا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں ایک انسان کے اوپر جب کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی جو ہے پڑھے گا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام الناس میں کوئی باتیں اگر ایسی ہی پھیل جائے بغیر تشریح کے تو اس سے غلط فہمیاں اور فتنے پیدا ہو جا سکتے ہیں، لوگ عمل سے دور ہو جا سکتے ہیں۔ اس لیے کئی ایک چیزوں کو جو ہے خصوصاً جو ہے علماء کے لیے رکھا جاتا ہے، جو خواص ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ بات آتی ہے اور پھر وہ حسب ضرورت
لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اس کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن عوام میں راست طور پر جو ہے بعض چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، یہ جو ہے کتمان حق میں نہیں آتا ہے۔ اور جو ہے اس میں جب دوسری آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو کارنامے نہیں ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں درج کر دیے جائیں، تو یہ بڑی مذموم حرکت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو کام تم نے نہیں کیے ہیں اس پر بھی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے حساب کتاب میں وہ کام بھی ڈال دیے جائیں۔ یعنی کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات طبعی طور پر اگر آ رہی ہے کہ میں بھی جو ہے اچھے کام کروں اور نیک نام ہو جاؤں، تو یہ جو ہے کوئی مذموم بات نہیں ہے۔ نیک نامی کی خواہش اور تمنا اللہ تعالیٰ سے کرنا، خواہش کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کوئی نیک کام کر کے اس کا انتظام اور اہتمام اس طریقے سے کرنا کہ لوگ تمہاری تعریفیں کرنا شروع کر دیں، یہ بری بات ہے اور مذموم حرکت ہے۔ اور اگر کوئی کام کر ہی نہیں رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی جو ہے ستائش کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی ثنا بیان کی جائے، تو یہ تو اور بہت بری اور مذموم حرکت ہے۔ لیکن دل میں تمنا رکھنا اور طبعی طور پر جو ہے چاہنا اور اچھے بننے کی کوشش کرنا، کسی کو دیکھتے ہوئے اور نیک نامی کی تمنا اللہ تعالیٰ سے کرنا، خواہش کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ان یہودیوں کی چال بازیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ بہت بڑے جرائم جو ہے انہوں نے کیے تھے، ایسے کام تم نہیں کرنا۔ مسلمانوں سے جو ہے یہ بات بتا کر ان کو تلقین کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔